جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری پر مختلف پروگرام پیش کیے ہیں، اور اب خاکسار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختلف پروگرام پیش کر رہا ہے۔ اس سلسلہ میں آج کا پروگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم، تواضع، عاجزی اور انکساری کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا پروگرام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے خلق عظیم، تواضع، عاجزی اور انکساری کے بارے میں ہے۔ تواضع اور انکساری یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اوپر جس قدر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور نعمتوں کو دیکھے، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرے، ان فضلوں اور نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنے ساتھ شریک کرے، اور مخلوق خدا کی خدمت کرے، اور مخلوق خدا کے بالمقابل کسی نوع کی بڑائی اور تکبر نہ کرے۔ عاجزی اختیار کرنے سے ایک انسان کی زندگی میں سادگی آتی ہے، اور سادگی سے پھر 5 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک انسان میں مزید عاجزی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک عاجز انسان کو خدمت خلق کا زیادہ موقع ملتا چلا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایک عاجز انسان پر خوش ہوتی چلی جاتی ہے۔ پانچویں یہ کہ ایک عاجز انسان خود بھی اطمینان قلب حاصل کرتا رہتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، تواضع، عاجزی اور انکساری جیسے اخلاق حسنہ کے متضاد ناپسندیدہ خلق تکبر اور بلا وجہ اترانا اور بے جا فخر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے نام نصیحت کے حوالے سے سورۃ لقمان آیت 19 میں فرماتا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ یہ کہ اپنے گال لوگوں کے سامنے غصہ سے مت پھیلا، اور زمین میں تکبر سے مت چل، اللہ یقیناً ہر شیخی کرنے والے اور فخر کرنے والے سے پیار نہیں کرتا۔ حدیث کی کتاب مسند احمد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک دانہ کے برابر بھی کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ فرشتہ اسرافیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور یہ کہ آپ قیامت کے روز تمام بنی آدم کے سردار ہوں گے، اول الحشر بھی آپ کا ہی ہوگا، اور آپ ہی وہ شفیع ہوں گے جن کی شفاعت سے ایک جہان عذاب سے نجات پائے گا۔ اور پھر آپ کی یہ عاجزی اور انکساری ہی تھی کہ جب آپ کو نعمت نبوت سے نوازا گیا اور آپ پر پہلی وحی کا آغاز ہوا، تو آپ احساس ذمہ داری کے بہت سے کپا رہے تھے، اور آپ نے اپنی وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے تو اپنے نفس کے بارے میں خطرہ پیدا ہو گیا ہے،
یہ کہ اس عظیم ذمہ داری کا حق کیسے ادا ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، حدیث کی کتاب مسلم کتاب صفت القیامہ والجنت والنار میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کسی کے اعمال اس کو جنت میں نہ لے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے اعمال بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے بخشا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز و اقربا کو بھی یہی نصیحت فرماتے رہے۔ حدیث کی کتاب بخاری کتاب التفسیر میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، آگاہ رہیں کہ آخرت میں میں آپ کے کسی کام نہ آ سکوں گا، لہذا اس دنیا میں ہی اپنی فکر خود کرتے رہیں۔ حدیث کی کتاب مسند احمد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تو عام سا مزدور ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب آپ گھر میں ہوتے تو گھر کے کاموں میں گھر والوں کی مدد کرتے تھے، اپنے کپڑے دھو لیتے تھے، آپ خود ہی جھاڑو دے لیتے تھے اور خود ہی اونٹ کو باندھتے اور چارہ ڈالتے تھے، بکری کا دودھ نکال لیتے تھے، اپنے خادم کی ان کے کاموں میں مدد کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ مل کر آٹا بھی گوندھ لیتے تھے، بازار سے اپنا خریدا ہوا سامان خود ہی اٹھا کر لے آتے تھے، پانی لانے والے جانور کو بھی خود ہی چارہ ڈالتے تھے۔ حدیث کی کتاب بخاری کتاب الاجارہ میں روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے بھی۔ میں مکہ والوں کی بکریاں چند کے رات کے معاوضہ پر چرایا کرتا تھا۔ حدیث کی کتاب ترمذی کتاب الزہد میں روایت ہے کہ آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں موت دینا اور قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں سے اٹھانا۔ سامعین و ناظرین کرام، حدیث کی کتاب مسند احمد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور اکثر یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح ایک عام انسان کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے، اے اللہ اگر میں ایسی حالت میں کسی مومن بندے کے خلاف کوئی بد دعا کروں تو اس بد دعا کو اس بندے کے حق میں دعا بنا دینا۔ اے اللہ اگر مجھ سے کسی مومن کو کوئی نادانستہ دکھ پہنچا ہو یا میں نے کسی کو برا بلا کہا ہو تو اے اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر حدیث کی کتاب ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس کی طرف آ رہے تھے۔ صحابہ نے آپ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں کھڑے ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو صحابہ کرام کے لیے ایک اختیاری معاملہ بنا دیا۔ خاکسار نے اس امر کو اختیاری معاملہ اس لیے کہا ہے کہ آپ خود دوسروں کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مگر اپنے لیے آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے پر ان کے اکرام میں اور ان کی محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث کی کتاب ابن ماجہ کتاب العاطمہ میں روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس پر آپ کا روب طاری ہو گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا حوصلہ رکھیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا لیا کرتی تھی تاکہ بوقت ضرورت اس کو کام میں لایا جائے۔ حدیث کی کتاب ابو داؤد کتاب الجہاد میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ بیت المال کے اونٹوں کو نشان لگا رہے تھے۔ حدیث میں ایک روایت اس طرح بھی بیان ہوئی ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پر تھے، دوران سفر ایک جگہ پڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب صحابہ میں کام تقسیم کیا جائیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر خیمہ لگانے، کھانا پکانے، پانی لانے وغیرہ کے کام صحابہ میں تقسیم ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ذمہ کیا کام ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ کے خدام آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، آپ آرام فرمائیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی کام کروں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کا کام ابھی تک کسی کے سپرد نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اور پھر آپ لکڑیاں لانے کے لیے جنگل میں چلے گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، بلا شبہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم پر قائم تھے۔ آپ کا ہر خلق اپنی تکمیل کے انتہائی درجہ تک پہنچا ہوا تھا۔ تمام اخلاق کی طرح آپ میں عاجزی کا خلق بھی اپنی تکمیل کی انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ سنن دارمی میں روایت ہے کہ آپ بیوگان اور مساکین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلے جانے میں کوئی آر نہ سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مرتبہ بلایا، آپ نے ہر دفعہ لبیک کہتے ہوئے جواب دیا کہ میں حاضر ہوا۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کے پیچھے سوار کر لیا کرتے تھے، زمین پر اپنا کھانا رکھ کر کھا لیتے تھے، گدھے پر سواری کر لیتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ بہت ضرورت ہونے پر لباس کے لیے کپڑا خریدتے تھے، اپنی ضرورتوں پر غربا کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام سے لباس میں اپنے صحابہ کے ساتھ گل مل کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ کے اس انکسار اور عاجزی کی وجہ سے کوئی اجنبی مسافر آپ کو پہچان نہ سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور توکل علی اللہ کا تو یہ حال تھا کہ حدیث کی کتاب ترمذی میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کھانے کے پیالے میں ڈالا اور اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور فرمایا اللہ پر توکل کرتے ہوئے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے دیے ہوئے غلام حضرت زید کو آزاد کر دیا تھا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا اسامہ تھا۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے کہ اسامہ کی ناک بہہ رہی ہے تو آپ خود اسے صاف کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی عاجزی اختیار کرنے کا سبق دیا۔ حدیث کی کتاب مسلم کتاب البر والصلہ میں ہے، آپ نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، یعنی یہ کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رفع کرتا ہے، یعنی اس کا روحانی مقام بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔